بات پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے بعد کی ماحول کی ہو رہی ہے۔ ایسے میں وہ تمام جماعتیں، وہ تمام امیدوار جو اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی سے ہارے، وہ ایک نیا شور اس وقت کر رہے ہیں۔ وہ شور ہے دھاندلی کا۔ مختلف سیاسی جماعتوں پر ظاہر ہے اس کے حوالے سے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کا ماحول الگ ہے، باقی شہروں کا یا صوبوں کا ظاہر ماحول الگ ہے۔ ایسے میں اگر ہم بات کریں جماعت اسلامی کی، ظاہر ہے وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، بالخصوص کراچی میں ان کا احتجاج ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو نشستیں تھیں ان کو نہیں ملی، بلکہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ایسے میں اگر ہم دیکھیں تو قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں ان کی ظاہر نشستیں نہیں ہیں، بلوچستان اسمبلی میں 1، سندھ اور کے پی میں صرف 3 نشستوں پر وہ کامیابی سمیٹ سکے ہیں۔ اب ایسے میں جماعت اسلامی اس کارکردگی پر کیا رائے رکھتی ہے، اور جب وہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے پھر سبسٹنس کیا ہے، پروفز کیا ہیں، اس پر بات کرنا بہت اہم ہے۔ بالکل جی، تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب۔ سراج صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، اس وقت ظاہر ہے آپ لوگ احتجاج کی بھی بات کر رہے ہیں اور آپ دھاندلی کی بھی بات کر رہے ہیں، کتنے حلقوں میں آپ کو اعتراضات ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم تفصیلات تو جمع کر رہے ہیں، لیکن کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کا یہی اصرار ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ جس طرح کراچی کے چند حلقے ہیں، خود پنجاب میں بہت سارے حلقے ہیں، رزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں۔ میں خود پرسوں اسلام آباد آیا ہوں، ہمارے اسلام آباد میں بھی ایک حلقے میں جو ہمارے ریکارڈ کے مطابق ووٹوں کی تعداد 19,000 سے زیادہ ہے، لیکن جو فائنل رزلٹ اناؤنس کیا گیا اس میں صرف 1,900 ہے۔ اس طرح بہت سارے حلقوں میں شکایت ہمیں مل رہی ہے۔ تو ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کو شکایت ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، اور افسوس یہ ہے کہ الیکشن سے قبل بھی ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ اس کو شفاف بنایا جائے، لیکن نہیں ہوا۔ سراج صاحب، کیا ایسے بہت سے حلقے جہاں پر بھلے جماعت اسلامی نہ جیت رہی ہو، فارم 45 کے حوالے سے بھی نہ جیت رہی ہو، وہاں پر بھی بہرحال یہ آپ کا اعتراض ہے کہ جتنے ووٹ پڑے وہ بھی نہیں لکھے گئے فارم 47 میں درست سمجھ رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ بے انصافی جس کے ساتھ بھی ہوئی ہو، جماعت اسلامی کے ساتھ ہوئی ہو، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہو، جہاں بھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اس کا ازالہ کیا جائے۔ ظاہر ہے اب میں تو الیکشن کمشنر نہیں ہوں کہ پورے ملک کی تفصیلات اس وقت میرے سامنے ہے، لیکن ظاہر ہے جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں وہ آپ شیئر کر رہے ہیں۔ پنجاب میں ہر جگہ لوگوں کی تحفظات ہیں۔ اب سراج الحق صاحب، اس میں اگر صرف ایک حلقے سے متعلق آپ سے سوال کروں، اگر آپ اس پر اپنی رائے دے سکیں۔ NA 130 یہاں سے نواز شریف صاحب PM ملان کے کینڈیڈیٹ تھے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے اگینسٹ PTI سے تھے، اور ظاہر ہے آپ کے بھی امیدوار اور دیگر اور بہت سی جماعتوں کے امیدوار تھے۔ اب ایسے میں جب یہ انتخابی نتائج سامنے آنا شروع ہوئے، انیشل جب سامنے آیا تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ لیڈ لے رہی تھیں، لیکن اس کے بعد جب فارم 47 پہلی بار سامنے آیا تو اس میں 14 ایسے امیدوار تھے جن کے آگے لکھا ہوا تھا کہ 0 ووٹ ان کو ڈلا۔ اس میں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، لیکن پھر کچھ دیر بعد جب بہت تنقید ہو گئی تو پھر ایک نیا فارم 47 سامنے آیا، اور اس میں کچھ ووٹ جماعت اسلامی کے بھی انہوں نے ڈال دیے۔ تو کیا آپ نے اس حلقے سے متعلق بھی فارم 45 سے متعلق دیکھا؟ آپ کے کینڈیڈیٹس نے بتایا آپ کو کہ ہمیں تو ووٹ پڑے تھے، لیکن نہ جانے وہ ووٹ جو پڑے تھے فارم 47 میں نظر کیوں نہ آئے؟ یہی تو بات ہے کہ خود حامد میر صاحب نے اس کو ایڈریس کیا تھا سب سے پہلے، اس لیے کہ ان کے سامنے وہ دونوں فارم تھے، پہلے بھی تھا بعد میں تھا، اور اس نے یہی سوال اٹھایا کہ آخر ایک حلقے میں امیدوار نے بھی اپنے آپ کو ووٹ نہیں دیا، اس کے ایجنٹوں نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا، ان کے اہلیہ، ان کے بھائیوں اور بیٹوں نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا۔ تو اسی طرح کے کیسز نے اس سارے عمل کو مشکوک بنایا ہے۔ صحیح۔ تو اب سراج الحق صاحب، ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تفصیلات آ رہی ہیں، آپ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جماعت اسلامی اب کیا کرے گی؟ صرف احتجاج کریں گے؟ وہ صرف میڈیا کی حد تک ہوگا؟ عدالت جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ جماعت اسلامی اس وقت کیا لائحہ عمل مرتب کر رہی ہے؟ دیکھیے، تمام آپشن استعمال کر رہے ہیں، احتجاج بھی جاری ہے، عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت کے لیے جتنے راستے ہیں وہ سارے راستے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا
اس کی جو اسمبلی اب بنے گی تو اس میں کیا یہ ممکن ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ان کا اتحاد ہو جائے، چونکہ ظاہر ہے اس وقت انہیں ایک پارٹی کی ضرورت ہے، وہ پارٹی ملے گی تو ان کی نشستیں بھی بڑھ جائیں گی، ان کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی مل جائیں گی، وہ ایک جماعت کے طور پر آگے آ سکتے ہیں، کسی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ یس، حکومت سازی کے لیے ضروری ہے کسی جماعت کے ساتھ ہونا۔ ہاں، ان کا یہی پرابلم ہے، ان کی طرف سے ہمارے ساتھ کچھ رابطے تو ہیں، لیکن ہم نے کوئی فائنل ڈیسیجن اب تک نہیں کیا ہے، اور ہمارا یہی خیال ہے کہ ہم کم ہے یا زیادہ ہے، جتنی بھی ہیں ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اس لیے کہ کم لوگوں کے ساتھ اگر آپ کسی حکومت اتحاد کا حصہ بنتے ہیں تو اپنے منشور پر، اپنے پروگرام پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ہمیشہ سمجھا ہے کہ بہتر اپوزیشن کا کردار ہم ادا کریں۔ تو یہ فیصلہ کب تک ہو جائے گا کہ کے پی اسمبلی میں پھر آپ لوگ اپوزیشن کی جانب بھی جائیں گے؟ حالانکہ یہ تو بہت اہم آپشن ہے حکومت سازی کے لیے، اگر آپ ان کا ساتھ دیں تو آپ حکومت میں ہوں گے کے پی میں۔ دیکھیں، ان کی طرف سے بھی رابطے ہیں، ہم نے بھی اس کا بھی جائزہ لیا ہے، لیکن کوئی حتمی بات اب تک نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ کوئی سمپل مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ایک جماعت ہماری جماعت کا نام اختیار کر لیتی ہیں تو ان کے فیصلوں کی ذمہ داری بہرحال ہمارے نام کی وجہ سے ہماری اوپر ہی ہوگی اور اس کا سارا بوجھ ہم ہی اٹھائیں گے، تو اس کے بہت سارے جزیات ہیں، قانونی بھی اور سیاسی بھی، اس لیے اس کا جائزہ ابھی ہم لے رہے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ کیا اس کی ایک وجہ 9 مئی والا واقعہ بھی ہے، چونکہ ذرا آپ نے خود اس کی مذمت بھی کی تھی، کیا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے راستے میں رکاوٹ ہے، آپ لوگ نہیں چاہتے کہ پھر اکٹھے آگے چلیں؟ کیونکہ 9 مئی ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پی ٹی آئی اٹ سیلف کو ظاہر ہے نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن 9 مئی کے بعد بھی بہت سارے واقعات ہو گئے ہیں۔ 9 مئی کی واقعے کی مذمت تو ظاہر ہے سب نے کی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، ایک بہت ناشائستہ واقعہ تھا، لیکن اس وقت تو 9 مئی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک قومی مینڈیٹ کا مسئلہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر قوم نے پی ٹی آئی پر اعتماد کیا ہے، بلکہ پورے ملک میں کیا ہے، وہ ایک سنگل میجارٹی پارٹی اب بن گئی ہے۔ اچھا سراج الحق صاحب، 9 مئی کے علاوہ کیا اعتراضات ہیں؟ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہے؟ نہیں، یہ ہچکچاہٹ نہیں ہے، مسئلہ ہے اپنے اصولوں کا۔ ہمارا ایک واضح نصب العین ہے، ایک منشور ہے، ایک پروگرام ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور ظاہر ہے اگر آپ کی اپنی میجارٹی کسی اسمبلی میں نہ ہو اور آپ کا نام یا آپ کی جو سلوگن ہے، منوگرام ہے، کوئی اور جماعت استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کے فیصلوں کے ذمہ دار ہوں گے، اور آپ ان کے فیصلوں پہ کتنا اثر انداز ہوں گے، کیا اس پارلیمانی پارٹی کے فیصلوں میں آپ مؤثر ہوں گے، یا ایک چھوٹے اور کم تعداد کی وجہ سے آپ ایک چھوٹے بھائی کی طرح ہوں گے۔ تو یہ بہت سا سنجیدہ قسم کے مسائل ہے۔ جماعت اسلامی خود اگرچہ اسمبلیوں میں ہماری تعداد کم ہی صحیح، لیکن ہمارا ملکی اور بین الاقوامی حیثیت ہے، جماعت اسلامی کا ایک امیج ہے، جماعت اسلامی کا ایک گراؤنڈ پہ ورک ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی وقتی مسئلے کی بنیاد پر ہم اپنے دیرپا مقاصد پہ وہ رکھیں نظر رکھیں۔ تو ظاہر ابھی آپ لوگ اینالائز کر رہے ہیں سچویشن کو، جو بات چیت ہے وہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا پھر وہ بعد میں ڈیسائیڈ کر کے بتایا جائے گا۔ اچھا سراج الحق صاحب، 2 ہفتے پہلے آپ نے ایک انٹرویو دیا، اس میں آپ نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب انتخابات بھی ہو گئے، نتائج بھی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے اگر دیکھا جائے تو انڈیپینڈنٹس کی تعداد ابھی بھی زیادہ ہے، وہ زیادہ جیتے ہیں، تو کیا یہ تاثر کوئی تبدیل ہوا، اس میں کوئی فرق آیا؟ دیکھیے، شروع سے ہمارا یہی موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور الیکشن کمیشن غیر جانبدار رہے،
اگر یہ تمام ادارے غیر جانبدار رہتے تو شاید مسلم لیگ کو وہ اکثریت یا وہ تعداد نہ ملتی جو اس وقت وہ انجوائے کر رہے ہیں، اس لیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی وجہ سے مسلم لیگ کا جو تاثر ہے وہ بہت زیادہ کمزور تھا۔ یعنی جو سیٹیں ملیں پی ایم ایل این کو آپ کی نظر میں وہ صرف اس لیے کہ وہ کسی کی جانبداری کی وجہ سے ملیں، وہ چاہے پھر الیکشن کمیشن ہو، عدلیہ ہو یا کوئی بھی ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یکساں ماحول میسر کرنا سب کو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، وہ نہیں ہوئی، اور اس میں زیادہ تر فیسیلیٹیٹ کیا گیا مسلم لیگ کو، ایم کیو ایم کو اور پیپل پارٹی کو۔ اگر اس طرح یہ نہ کرتے تو شاید ان کا فگرز اور بھی کم ہوتے۔ تو ہماری تجویز یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو اگر تسلیم کیا جائے، جو میجارٹی پارٹی ہے اسی کو حکومت دیا جائے، اسی میں مسلم لیگ کی بڑائی ہے۔ صحیح، آپ نے جو کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا، ویسے میں ظاہر ہے یہ دونوں تو ایک دوسرے کے خلاف انتخابات لڑتی رہی ہیں، اسپیشلی اگر ہم کراچی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف انتخاب لڑا، اور آپ ان دونوں پہ چونکہ الزام لگا رہے ہیں تو ایسے میں ضرور پوچھوں گا کہ کراچی میں جماعت اسلامی کو کیا ایم کیو ایم نے ٹف ٹائم دیا ہے یا کہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے؟ نہیں، کراچی میں مقابلہ ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ تھا۔ اچھا، اور کراچی میں بھی پی ٹی آئی ایک مؤثر اور بڑی قوت کے ساتھ موجود تھی، اگرچہ ان کا کمپین نہیں تھا، جلسے جلوس نہیں تھا، اور یہ پورے ملک میں ان نے کوئی مؤثر جلسے جلوس نہیں کیے خصوص حالات کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ووٹر نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو ہمارا مقابلہ کئی حلقوں میں انہی کے ساتھ تھا، اور آج انہی کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں۔ والے آگے نکل گئے، ان کے اعلانات کیے گئے۔ ہمارا احتجاج اعلان شدہ تھا، وہ ہمارے احتجاج میں آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کے جلسے میں کچھ لوگ آ رہے ہیں تو آپ انہیں ویلکم کریں گے، وہ آ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے احتجاج کا حصہ نہ بنے۔ صحیح۔ اچھا سراج الحق صاحب، جب پہلی بار آپ امیر جماعت اسلامی بنے تھے تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ جو کارکردگی ہے جماعت کی وہ اگلے انتخابات کے بعد سامنے آئے گی۔ اب ذرا 2 بار آپ ماشاءاللہ امیر جماعت اسلامی رہے، تو ان انتخابات کے بعد یا فار دیٹ میٹر پچھلے انتخابات کی بھی اگر ہم بات کریں، ذرا چیزیں فرق تو ہیں، حالات بھی بڑے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اس سے پھر کارکردگی بھی تو پتہ چلتی ہے۔ بھلے ایک الزام رہے کہ سیٹیں نہیں ملیں، دھاندلی جو بھی ہے، لیکن بہرحال اگر ہم آن گراؤنڈ دیکھیں تو سیٹیں تو نہیں ملیں۔ اب اگر ہم دیکھیں جماعت اسلامی نے بھلے کام کیا ہو، لیکن اگر ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے آپ اس کو الیکشن ڈے پر، آپ کا ووٹر سپورٹر نہیں اس طرح سے نکلا یا ووٹ اس طرح سے نہیں پڑا، بھلے اتنا پڑا ہو لیکن جیتنے والے کینڈیڈیٹ سے تو کم پڑا ہوگا، تو ایسے میں اگر کارکردگی کا سوال ہوگا تو پھر اس پر کیا رسپانس دیں گے آپ؟ میری درخواست یہی ہے کہ الحمدللہ اس الیکشن میں جماعت اسلامی کے کارکن نے بھرپور مہم چلائی، اپنی دعوت، اپنا پیغام، اپنا منشور اور اپنا جو نشان ہے وہ سب کو پہنچایا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مظلومیت کا ووٹ تھا وہ بالکل ایسے ایک سمندر کی طرح وہ نوجوانوں میں موجود تھا۔ تو اگر یہ حکومت کی طرف سے، عدالتوں کی طرف سے فیصلے نہ آتے، جس کا ایک ریئیکشن تھا، رد عمل تھا ووٹر میں پی ٹی آئی کے حق میں، وہ ہم نہیں موڑ سکے، اس لیے کہ ان کے امیدواران ہر جگہ یہی رونا روتے تھے کہ یہ ووٹ دے تاکہ عمران خان جیل سے باہر نکلے، وہ پھانسی سے بچ جائے، وہ سزا سے بچ جائے۔ اس نے ووٹر کو خاصا جذباتی کیا، اور عام جو سننے والا تھا، دیکھنے والا تھا یا موبائل کے ساتھ جن کا تعلق تھا وہ ان کی طرف چلا گیا۔ لیکن انتخابات کے دوران بھی جو سرویز آئے ہیں اس میں جماعت اسلامی تیسری یا چوٹی بڑی پارٹی کے طور پر متعارف ہوئی ہے، قبولیت ہے۔ تو ہمارے قدم آگے بڑھے ہیں، ہمارے ووٹ میں اضافہ ہوا ہے، ماضی میں اتنے ووٹ ہمیں نہیں ملے، اس بار خاصے ہمارا ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ ان حالات کی وجہ سے ہم وہ فگر حاصل نہیں کر سکے ممبران کی صورت میں، لیکن ہر جگہ ہمارے ووٹر میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔
अच्छा सिराज हक साहब, जिस तरह आपने अभी एक बात की कि ज़ाहिर पीटीआई की तरफ से लोगों को बुलाया गया, इमोशनली लोग बड़े इन्वॉल्व हो गए और उसके बाद लोगों ने वोट दिया, तो ये वैसे सियासी जमातों का काम नहीं होता कि लोगों को अपनी तरफ राग़िब करे? तो ऐसे में शायद इलेक्शन कैंपेन में भी तो कमी रह गई ना आपकी, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन बड़ी मैटर करती है कि आप किस तरह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि वो आपकी जमात को वोट दें। देखिए, कैंपेन माशाल्लाह बहुत अच्छी चली, बड़े अच्छे जलसे हो गए, लोगों से बड़े पैमाने पर राबिता भी हुआ और हमारा पैगाम भी लोगों को पहुंचा, लोग पसंद भी करते थे। सही, यानी आप लोगों की कैंपेन आपके हिसाब से अच्छी चली आ गए। सही, उनका फायदा हुआ पीटीआई को। ठीक है, ऐसे में सर जो आप खुद कह रहे हैं कि आपने कैंपेन भी अच्छी चलाई, आपका वोट बैंक भी बेहतर हुआ। सही, आप जो कह रहे हैं वोट बैंक भी आपका बेहतर हुआ है, पहले से ज़्यादा वोट पड़ा है, ऐसे में फिर क्या वाकई तीसरी बार अमीर जमात इस्लामी भी आप ही बनने जाएंगे खुशी खुशी? अल्लाह ताला आपका भला करे। जमात इस्लामी में कोई भी अस खुद उम्मीदवार नहीं बनता, न कोई खुद अपने आप को पेश करता है। हमारा एक दस्तूर है, उसमें आप न प्रोपेगेंडा कर सकते हैं हमारी दस्तूर के मुताबिक, न लॉबिंग कर सकते हैं, न दूसरे को मशवरा दे सकते हैं। हर आदमी जो वोट देने वाला है वो उसमें आज़ाद होता है। यही वजह है कि स्मूथली हमारा ये सारा सिस्टम जारी है और इसमें कोई आदमी ये ख्वाहिश करे कि मुझे अमीर बनाया जाए, मुझे ये बनाया जाए, तो वो एक लिहाज से हमारे दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। वैसे भी दीन का भी यही सेंस है। सही, बहुत शुक्रिया सिराज हक साहब, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करें और इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है जमात इस्लामी का उससे मुतालिक भी बात की और साथ कहा हर मुमकिन ऑप्शन जो है वो अवेल किया जाएगा इन इंतखाबात के बाद जो नताइज चैलेंज करने से मुतालिक बात वो कर रहे थे।